سردیوں کے دن تھے، شام دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ قصبے کے دوسرے مکانات سے الگ تھلگ ایک چھوٹے سے گھر کی ادھیڑ عمر مالکن لاؤنج میں صوفے پر پڑی اونگ رہی تھی۔ ان کے عمر رسیدہ شوہر بھوک سے بے تاب تھے۔ ہر روز کی طرح باورچی خانے میں چھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ چولہے پر رکھی ہوئی پتیلی میں سے چھوٹے چھوٹے بلبلے پھوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارے میں پوچھتا ہوں کب ملے گا کھانا؟ آنتیں بھوک کے مارے ایک دوسرے سے الجھ گئی ہیں۔ اتنے سست لڑکے ہو تم کہ بس۔ نوعمر ملازم کو جھڑکتے ہوئے مالک نے لاٹھی زور سے زمین پر ماری۔ تیز آواز سن کر مالکن ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ تم بس پڑی اونگتی رہنا۔ کچھ ہوش ہے تمہیں کہ انسان کو رات کا کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی وقت پر۔ توبہ، ہر وقت بس کھانا کھانا اور چیخنا چلانا۔ وہ بڑبڑائیں اور باورچی خانے کی طرف چل دیں۔ مالکن، دھلیا تیار ہے، بس یخنی بنانی ہے۔ ملازم لڑکے نے انہیں دیکھتے ہی فوراً کہا۔ سرد موسم میں بھی ندامت کے مارے اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو دلیا پیالے میں نکالو اور جلدی سے یخنی چڑھا دو، مالکن نے بیزاری سے کہا اور باورچی خانے سے نکل آئیں۔ اف، یخنی کس میں چڑھاؤں؟ اس نے برتنوں کو ٹٹولا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تبھی اس کی نظر پتیلی پر پڑی جس میں سے دلیا نکالا تھا۔ جلدی جلدی الٹے سیدھے ہاتھ مار کر اسے پانی سے کھنگالا اور چولہے پر رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے بعد کھانے کی میز پر بیٹھے مالک اور مالکن یخنی اور دلیے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ادھر ملازم لڑکا برتنوں کے انبار کو گھورتا رہا، پھر چولہے کے نزدیک دیوار کے سہارے نڈال ہو کر بیٹھ گیا۔ سستی اس پر حاوی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ ادھر ملازم کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب ملازم لڑکے کی آنکھ عجیب سی آوازوں سے کھلی۔ دیوار کے ساتھ آڑے ترچھے انداز میں پڑے رہنے سے اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے سیدھی کرتے ہوئے اس نے آوازوں کی نوعیت کو جانچنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی پل ایک عجیب منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باورچی خانہ تو جیسے جیتے جاگتے عجوبے میں ڈھل چکا تھا۔ اس نے آنکھیں ملیں، پھر غور سے دیکھا۔ منظر وہی رہا، بلکہ اب مزید واضح ہو گیا تھا۔ وہ دبک کر دیوار سے چپک گیا۔ سارے باورچی خانے میں میلے برتن دندناتے پھر رہے تھے۔ کوئی کرا رہا تھا تو کسی کی ہنسی تھم نہیں رہی تھی۔ کوئی غصیلی نظروں سے دوسرے کو گھور رہا تھا تو کوئی خوب شور و غل کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ شور مچانے والی ایک پتیلی تھی۔ ہاں ہاں، ہنس لو، تمہیں اور آتا ہی کیا ہے؟ تمہیں کوئی پوچھتا جو نہیں ہے، کام نہ کاج کی۔ پتیلی نے برتنوں کی الماری میں پڑی نئی کیتلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہونا بس تم جلتی رہنا۔ کیتلی نے تکبر کا اظہار کیا۔ سارا دن جلتی ہی تو ہوں۔ چائے مجھ میں بنتی ہے، پانی گرم کیا جاتا ہے، دلیا اور یخنی کے لیے بھی لڑکا مجھے ہی استعمال کرتا ہے۔ یہ نکما لڑکا تو مجھے ڈھنگ سے صاف بھی نہیں کرتا، سنک میں چٹکتا پٹکتا رہتا ہے۔ کتنی میلی کچلی ہو گئی ہوں۔ ہائے، کھس کھس کر تو میرا جوڑ جوڑ دکھنے لگا ہے۔ تیکھی نظروں سے پتیلی نے لڑکے کو گھورتے ہوئے اپنا دکھ بیان کیا۔ ہاں، یہ نکما نکھٹو ہمیں بھی ایسا ہی کرتا ہے، کام چور ہمیں بھی پٹکتا رہتا ہے، ذرا دھیان نہیں دیتا۔ دیکھو میرا تو کونا بھی جھڑ گیا ہے۔ ایک رکابی نے احتجاج کیا اور پیالیوں کے ساتھ
مل کر اچھل اچھل کر خوب شور مچایا۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر بہت گھبرایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں بھی ایک پتیلی ہوں جو سارا دن جلتی اور گھستی ہے، جس کی مشقت ختم ہی نہیں ہوتی، جس کے مقدر میں بس پٹخے جانا لکھا ہے۔ لڑکے نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے بال جکڑے۔ ہاں، یہ کام چوری کے بہانے ہیں، چمچیوں نے شور مچایا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ لڑکے کے تیور بدلے۔ میں اکیلا کام کرتا ہوں، کیا دیکھتے نہیں سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں، مالک مالکن پھر بھی خوش نہیں ہوتے، ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، یہ کر دو وہ کر دو، یہ لا دو وہ لا دو، کیا کروں؟ اس نے کھڑے ہوئے پیر چٹکے۔ اس کا بدلہ انداز دیکھ کر سبھی میلے برتن اچھلے اور کڑے تیوروں سے اس کے سامنے زمین پر آ کھڑے ہوئے۔ یہ سب تمہاری نااہلی کا نتیجہ ہے، تمہیں ڈھنگ سے کام کرنا ہی نہیں آتا۔ پتیلی کے پاس رکھا ہوا کف گرا، اچھل کر کھڑا ہوا۔ تمہیں اگر کام کرنے کا طریقہ ہوتا تو نہ ہی ایسی حالت تمہاری ہوتی نہ ہماری۔ پلیٹوں نے ایک دوسرے کی حالت زار دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، یہ نکما نکھٹو، اسے کوئی عقل دے دے۔ یک زبان ہو کر ان سب نے اپنی بھڑاس نکالی۔ لڑکا مارے کھسیاہٹ کے پھر سے دیوار کے ساتھ جا لگا اور تھک ہار کر نیچے بیٹھ گیا۔ ہاں، مجھ میں ہی کمی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب میں کیسے کروں۔ دیکھو لڑکے، تم انسان ہو کر عقل استعمال نہیں کر رہے، تمہیں تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ گھر کے کام اتنے زیادہ نہیں ہیں، نہ مشکل ہیں، اور جہاں تک بات بوڑھے مالک اور مالکن کی ہے تو ان کی باتیں بڑا اور مالک سمجھ کر سنو گے تو فرمائشیں نہیں لگیں گی بلکہ ان کی ضرورت لگے گی۔ ایک ایک کر کے برتنوں نے اسے سمجھایا اور سنک کی طرف بڑھ گئے۔ لڑکا سر جھکائے آنسو بہاتا رہا۔ وہ دوسرے قصبے میں رہنے والے ایک لکڑہارا کا بیٹا تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے اس کے کتنے خواب تھے۔ وہ شہر جا کر پڑھنا اور کچھ بننا چاہتا تھا، لیکن والد کی اچانک بیماری کی وجہ سے اسے کام ڈھونڈنے نکلنا پڑا۔ کوئی اس پر اعتبار کر کے اسے کام دینے کو تیار نہ تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی نہ تھا۔ بھلا ہوا مالک مالکن کا، جنہوں نے اس پر اعتبار کر کے اسے کام دیا، رہنے کی جگہ اور 3 وقت کا کھانا بھی۔ اپنی سوچ پر وہ چونک اٹھا۔ یہ تو مالک مالکن کی اچھی بات ہے، ان کا احسان ہے جو انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ اتنی ساری خراب سوچوں کے درمیان یہ پہلی اچھی سوچ تھی۔ لڑکا ایک دم اپنی جگہ سے اچھلا، آنکھوں کو مسلا، باورچی خانے کی ہر شے کو گھورا، پھر پلکیں جھپکیں۔ کچھ دیر قبل یہاں برتن واویلا کر رہے تھے، پتیلی کی آہ گونج رہی تھی، پیالیاں اور پلیٹیں اسے ڈرا دھمکا اور سمجھا رہی تھیں، مگر اب تو سب ایسے پڑے تھے جیسے اس نے رکھے تھے، بلکہ پٹخے تھے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی رات ہو گئی، میں ابھی تک کام مکمل نہیں کر سکا۔ جھٹ پٹ وہ سنک کی طرف بڑھا۔ بڑبڑانے کے بجائے، منہ بنانے کے بجائے اس نے برتن دھونے شروع کیے۔ وہ خود حیران رہ گیا تھا کہ یہ کام جو اسے اتنا بڑا بوجھ لگتا تھا، اس نے آسانی سے ختم کر لیا تھا۔ اگلے روز وہ معمول کے مطابق بیدار ہوا اور شکوہ شکایت کیے بغیر کام پر لگ گیا۔ لاشعوری طور پر پتیلی کی طرف بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ جیسے جم گیا تھا۔ وہ اپنی ایڑیوں پر گھوما،
اور الماری سے کیتلی نکال لایا۔ ناشتہ مقررہ وقت پر تیار کر کے میز پر لگایا تو مالک مالکن نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ روزانہ کتنی آوازیں دینا پڑتی تھیں، اسے کتنا سمجھانا پڑتا تھا تو پھر یہ کہیں جا کر وہ کام کرتا تھا، لیکن آج تو وہ بنا کہے ناشتہ لے آیا تھا۔ دن بھر کے کام لڑکے نے خوش اسلوبی سے نمٹائے۔ مالکن نے اسے شاباشی دی تو وہ کھل اٹھا۔ رات سونے سے قبل اس نے برتن دھوئے، کیتلی کو پتیلی کے ساتھ دھلے ہوئے برتنوں کے ساتھ رکھتے ہوئے وہ بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ چونکہ آج سارے کام اپنے وقت پر مکمل ہو گئے تھے، اس لیے نہ کوئی اس پر چیخا نہ چلایا۔ حیرت کی بات یہ کہ وہ پورے دن میں اسے ایک بار کسی نے ڈانٹ نہ دی۔ دن گزرنے لگے اور کاموں میں اس کا دل لگنے لگا۔ نیک نیتی سے کام کرنے بیٹھتا تو جھٹ سے ہو جاتے۔ اب اندازہ ہو رہا تھا کہ کام تو اتنا تھا ہی نہیں جتنا اس نے سمجھ رکھا تھا۔ گھر کے کام کاج کے بعد اس کے پاس اتنا وقت بچ جاتا کہ وہ گھر میں بنے چھوٹے سے کتب خانے میں بیٹھا کتابیں پڑھتا رہتا۔ مالکن بھی اس کے پاس اون اور سلائی لے کر بیٹھ جاتی۔ کافی دن گزر گئے تھے، اسے یہاں آئے مہینہ بھر ہونے کو تھا۔ مالک اور مالکن کے لیے وہ اب گھر کا فرد بن چکا تھا۔ مہینہ مکمل کرنے کے بعد والدین سے ملنے جانے کے لیے اس نے چند دن کی چھٹی مانگی تو دے دی گئی۔ مالک نے تنخواہ اس کے ہاتھ پر رکھنے کے بعد مزید پیسے دیے تو وہ ٹھٹک گیا۔ واپس آتے ہوئے اپنے لیے نصابی کتب لے کر آنا۔ تم نہیں چاہتے کہ تمہیں آگے پڑھنا چاہیے؟ مالک نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ لڑکا اب بہت سمجھدار اور سلیقہ شعار بن چکا تھا۔ اس نے جھنجھلانا، گلے شکوے کرنا اور کامچوری کرنا چھوڑ دیا تھا۔ رات میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر دل جمی سے پڑھائی کرتا ہے۔ پڑھائی ختم کرنے کے بعد سونے سے قبل جب وہ باورچی خانے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کیتلی، پتیلی، پیالیاں، پرچیں اور پلیٹیں دھیمی آواز میں خوشخبریوں میں مگن ہیں۔